کہ سوچ اگر سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے. ارے جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہو سوچ, جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہو سوچ محمد کیسے ہے. اور جب چاہا چاند سے کھیلا, جب چاہا توڑ دیا. ارے جب چاہا چاند سے کھیلا, جب چاہا توڑ دیا, اور جب چاہا توڑ کے جوڑا. سوچ محمد کیسے ہے, جب چاہا توڑ کے جوڑا. ارے جب چاہا توڑ کے جوڑا, جب چاہا توڑ کے جوڑا. سوچ محمد کیسے ہیں. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں حضور سید جمال الدین عابد القادری جو میرے محسن ہیں ممبر پاک پہ حاضر ہیں, اور شہبازی فیضان لے کر کے حضرت احرار عالم صاحب قبلہ شہبازی ممبر پاک پہ حاضر ہیں. وقت کم ہے, میں 2 شعر پڑھتا ہوں, اور خاص کر کے امجد شریف کو اپنی نظر میں رکھیں. اور حضور سیدنا پاک کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے. پورے ہندوستان میں اگر غوث اعظم کا فیضان سے پورے ہندوستان والے مالا مال ہوئے ہیں, واحد اس ذات کا نام ہے جس ذات سے پورا ہندوستان مالا مال ہے. اسی ذات کو حضرت سیدنا محمد قادری سید الہند کہا جاتا ہے, سید الہند کہا جاتا ہے. شعر سنیں. ہوا نبی کا کرم بے حساب امجھر میں. بدل بھائی, ہوا میں حضرت کی جوتی کو اپنے سر کا تاج بنا رہا ہوں. ہوا نبی کا کرم بے حساب امجھر میں. ہوا نبی کا کرم بے حساب امجھر میں. کھلا, ارے کھلا ہمیشہ, کھلا ہمیشہ ہے رحمت کا باب امجھر میں. کھلا ہمیشہ ہے, کھلا ہمیشہ ہے. ارے کھلا ہمیشہ ہے, کھلا ہمیشہ ہے رحمت کا باب, رحمت کا باب امجھر میں. نبی پاک کی اولاد جب سے آئی ہے, نبی پاک کی اولاد, نبی پاک کی اولاد جب سے آئی ہے, غبار راہ بنا آفتاب امجھر میں. غبار راہ بنا, غبار راہ بنا, غبار راہ بنا آفتاب امجھر میں. یقیناً پورا ہندوستان فیضان سید الہند سے مالا مال ہے. آج بھدرک دیکھو, یہ کرم سید الہند کا ہے کہ ہمیں سرکار جی کی ذات ملی. کہہ دو سبحان اللہ. حضرات وقت کم ہے, حضرت کی گاڑی کا ٹائم بہت قریب ہے. میں چاہتا ہوں بغیر کسی تاخیر کے فیضان حضرت علامہ اشتیاق لے کر کے جو آئے ہیں ممبر پاک پہ حاضر ہیں. میری مراد خطیب اہل سنت اشرف العلماء عمدۃ الخطبہ حضرت سید احرار عالم صاحب قبلہ شہبازی کی بارگاہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت خطابت پیش کرتا ہوں. سارے لوگ حضرت کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سید الہند, فیضان سرکار ملت. وبائل حاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننی فی بحر غم مغرق, خذ یدی سہل لنا اشکالنا. غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد, قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد. امداد کن از بند غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. بگرداب بلا افتاد کشتی, ضعیفان و شکستہ رات پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. شہباز قطب غوث فقیرست و ہادیم, مسکین معین غفور کریم است دائمم. مخدوم جملہ عالم و بے شک ولی رحیم, مولانا ایست در صف مردان خالقم. اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی, یا مولوی المانوی سیدنا شہباز محمد شیئا للہ. اغزا حاجاتی, اغزا حاجاتی, اغزا حاجاتی. بالرداء سرمدی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
حمدن کثیرن طیبن للہ الملک الواحد القہار توصیفاً تعظیماً تکریماً بنعات سیدنا محمد المختار الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ شہنشی پر جلوہ افروز اولاد غوث اعظم شہزادہ سیدنا پاک حضرت العلام سید شاہ محمد عابد القادری صاحب قبلہ، ساتھ ہی ساتھ معزز علماء کرام، شعراء اسلام، نقیب اجلاس، حاضرین و سامعین، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ان کے شہزادے کی سرزمین پر منا رہے ہیں، اور کرم بالائے کرم یہ کہ اس محفل کی سرپرستی بھی شہزادہ غوث الورا بنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ دیوانوں کی محفل ہے، غلامان غوث اعظم کی محفل ہے۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تمہیدی گفتگو کی جائے، بس آپ کے متعلق اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ وہ کام کر لیتے ہیں جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھ لیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، عزیزو آؤ شہ دو سرا کی بات کریں۔ سبحان اللہ۔ عزیزو آؤ شہ دو سرا کی بات کریں، درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دیوانہ کیسے درود پڑھتا ہے؟ شاعر کہتا ہے، پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے، سبحان اللہ۔ حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ اور عالم تمام محو درود و سلام ہے، شاید کسی کے لب پہ محمد کا نام ہے۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریے اور پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آغاز خطابت اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں کہ اور تو کچھ بھی نہیں، بس یہی دولت دے دے، اور تو کچھ بھی نہیں، بس یہی دولت دے دے، یا خدا مجھ کو محمد کی محبت دے دے، یا خدا مجھ کو محمد کی محبت دے دے۔ اور اہل علم کی خاص توجہ، روح کہتی ہے مناجات نبی پر آمین، روح کہتی ہے مناجات نبی پر آمین،
اپنے محبوب کو محبوب کی امت دے دے، اپنے محبوب کو محبوب کی امت دے دے۔ اور الحمدللہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے سب خانقاہی، بے شک سب کے سب اہل سلسلہ اہل تصوف ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اور کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ یا خدا شجرہ نسبت کا بھرم رکھ لینا، ہائے ہائے ہائے، یا خدا شجرہ نسبت کا بھرم رکھ لینا، میں گنہگار ہوں آقا کی شفاعت دے دے، میں گنہگار ہوں آقا کی شفاعت دے دے، اور تو کچھ بھی نہیں بس یہی دولت دے دے، یا خدا مجھ کو محمد کی محبت دے دے۔ اور ہم نشینی مجھے اس دور کی راس آتی نہیں، ہم نشینی مجھے اس دور کی راس آتی نہیں، کسی دیوانے شبیر کی صحبت دے دے، کسی دیوانے شبیر کی صحبت دے دے، اور تو کچھ بھی نہیں بس یہی دولت دے دے، یا خدا مجھ کو محمد کی محبت دے دے۔ سبحان اللہ۔ اب مختہ دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائیں، یا خدا مجھ کو محمد کی محبت دے دے، اور اپنے بدکار عطا پر بھی کرم شاہ امم، اپنے بدکار عطا پر بھی کرم شاہ امم، حشر کے دن مجھے یہ کہنے کی جرأت دے دے، حشر کے دن مجھے یہ کہنے کی جرأت دے دے، اور تو کچھ بھی نہیں بس یہی دولت دے دے، یا خدا مجھ کو محمد کی محبت دے دے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کروڑوں کروڑ درود، ان گنت بے شمار بے انتہا سلام، فلک نبوت کے آفتاب، حسن یوسف کے شباب، جناب رسالت معاب، منبع انوار ماہتاب، سید السادات، جانے کائنات، بابہ فاتح شفاعت، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس جذبہ و عقیدت کے ساتھ والد بزرگوار فرماتے ہیں کہ زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیاں کے لیے، بے شک بے شک بے شک، زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیاں کے لیے، جبین شوق تیرے سنگ آستاں کے لیے، اور یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا، یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے، یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں دوستو کہ ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے، ہاں ہائے ہائے، ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے، میری حیات کے پیغام جاویدہ اترے، اور لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے، رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا خاندان، عظمت اہل بیت، لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے، اور آگے فرماتے ہیں کہ نعت شہ کونین کا دیوان رکھا ہے، نعت شہ کونین کا دیوان رکھا ہے، بخشش کا ضیاء میں نے یہ سامان رکھا ہے، اور کیا دوش پیمبر پر حسین ابن علی ہے، کیا دوش پیمبر پر حسین ابن علی ہے، یا واقعی قرآن پہ قرآن رکھا ہے، یا واقعی قرآن پہ قرآن رکھا ہے، یا واقعی قرآن پہ قرآن رکھا ہے، اور طلوع وہ دیکھو رسالت کا آفتاب ہوا، طلوع وہ دیکھو رسالت کا آفتاب ہوا، ضیاء سے جس کی ہر ایک ذرہ ماہتاب ہوا، اور کہیں جو حد سے فزوں شوق و اضطراب ہوا،
کہیں جو حد سے فزوں شوق و اضطراب ہوا، ارے درے حضور پہ پہنچا تو دل گلاب ہوا، درے حضور پہ پہنچا تو دل گلاب ہوا۔ اور قرآن میں دیکھ لو ہر بات حق کی جانب سے، قرآن میں دیکھ لو ہر بات حق کی جانب سے، کہیں پہ تاہا تو یاسین کہیں خطاب ہوا، کہیں پہ تاہا تو یاسین کہیں خطاب ہوا۔ اب بپا ہے شور یہی ہر طرف میرے مولا، بپا ہے شور یہی ہر طرف میرے مولا، بچاؤ ورنہ سفینہ تو غرق آب ہوا، بچاؤ ورنہ سفینہ تو غرق آب ہوا۔ اور صفی کو ناز ہے واللہ اپنی قسمت پر، صفی کو ناز ہے واللہ اپنی قسمت پر، جو دید شاہ رسولہ سے بہر یاب ہوا، جو دید شاہ رسولہ سے بہر یاب ہوا، طلوع وہ دیکھو رسالت کا آفتاب ہوا، ضیاء سے جس کی ہر ایک ذرہ ماہتاب ہوا۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ جن کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے اس جگہ جمع ہوئے، ان کی ذات دو عالم کی بہار، ان کی معیشت غریبوں کا سنگھار، ان کی بخشش گنہگاروں کی سوغات، ان کی شفقت سیہکاروں کی بارات، ان کی چال زمین کی معراج، ان کی پرواز فلک کی معراج، ان کا نور نور الانوار، ان کا سر سر الاسرار، ان کا آفتاب آفتابوں کا آفتاب، ان کا ماہتاب ماہتابوں کا ماہتاب، ان کا نام نامی جانے موجودات، ان کا کرم آنے کائنات، ان کی رحمت جانے موجودات۔ دوستوں اور بزرگوں، ذکر مصطفیٰ کہاں نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں نہیں، اللہ اللہ ان کے کرم سے موجودات نے لباس وجود پہنا، ان کا چرچا آسمانوں پر، ان کا چرچا زمین پر، ان کا چرچا توریت میں، ان کا چرچا انجیل میں، ان کا چرچا زبور میں، ان کا چرچا قرآن میں، انہی کا چرچا کل جہان میں۔ اللہ اللہ، فلک و ملک جنس و انس سب ان کی آمد کے منتظر، ان کا وجود گرامی بہار زندگی، ان کی راتیں مغفرت کی برسات، ان کا صبح رحمت کی فوار، ان کا تبسم طلوع فجر، ان کا غم غروب سحر، ان کی عنایت دلوں کی ٹھنڈک، ان کا کرم روحوں کی فرحت، ان کا دیدار آنکھوں کی طلعت، ان کا کردار آدمیت کی معراج۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، میں کہتا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، ذکر مصطفیٰ میں آ کر بیٹھنا بڑی سعادت کی بات ہے، ذکر مصطفیٰ میں حصہ لینا بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں، وہ دل نہیں جو عشق مصطفیٰ میں نہ سلگے، وہ آنکھ نہیں جو ان کی یاد میں نہ برسے، وہ سینہ نہیں جو ان کی محبت میں نہ تڑے، وہ قلم نہیں جو ان کی محبت میں نہ چلے، وہ زبان نہیں جو ان کی محبت میں نہ کھلے، وہ قدم نہیں جو ان کے دیار کی طرف نہ بڑھے۔ ہاں رگوں میں خون دوڑ رہا ہے رحمت للعالمین کے لیے، جس میں ہلچل مچ رہا ہے رحمت للعالمین کے لیے، آنکھیں اشک باری کر رہی ہیں رحمت للعالمین کے لیے، زبان نغمہ سنجی کر رہی ہے رحمت للعالمین کے لیے۔ اس کے باوجود ہماری کیا اوقات ہے کہ ان کا ذکر کر سکے، ہمارے فہم کی یہ وسعت نہیں ہے کہ ان کی حقیقت کو پا سکے۔ تبھی تو علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی فرماتے ہیں کہ کیا لکھے گا کوئی سخنور، حافظ، جامی، خسرو، اکبر، سب کی ہستی خاک برابر، کہہ دی خدا نے نعت پیمبر، انا اعطیناک الکوثر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ کیا لکھے گا کوئی سخنور، حافظ، جامی، خسرو، اکبر،
سب کی ہستی خاک برابر، کہہ دی خدا نے ناتے پیمبر انا اعطینا کل کوثر، سبحان اللہ، کہہ دی خدا نے ناتے پیمبر انا انا اعطینا کل کوثر۔ اور اسی سے ایک شعر اور ذہن میں آ رہا ہے کہ سمندر موجزن ہر وقت اسرار الہی کا، کسے معلوم پنہائی علم نشرح لکے صدرہ، کتابت ہر خامہ لو علم و عقل سب حیران، نہیں ہے تاب گویائی ورفعنا لکا ذکرہ، نہیں ہے تاب گویائی ورفعنا لکا ذکرہ۔ یقیناً پیارے، ہمارے فہم کی یہ وسعت نہیں ہے کہ ان کی حقیقت کو پا سکیں۔ ارے جب یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر ان کی حقیقت کو نہ جان سکے، خلیفہ دوم فاروق اعظم ان کی حقیقت کو نہ جان سکے، حضرت ذوالنورین عثمان غنی جب ان کی حقیقت کو نہ جان سکے، مولا علی جب ان کی حقیقت کو نہ جان سکے، حسنین کریمین جب ان کی حقیقت کو نہ جان سکے، تو ہم جیسے گنہگار، سیہکار، بدکار، ذلیل و خوار موسیٰ بندہ ان کی حقیقت کو کیا جان سکیں گے؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے صدیق اکبر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانے۔ آج کل کے ملا اور مولوی کیا جانیں گے؟ بڑے بڑے کرتے والے کیا جانیں گے؟ جب ان کی حقیقت کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تبھی تو حضرت والد بزرگوار فرماتے ہیں کہ سوا خدا کے کسی کو خبر نہیں اس کی، سوا خدا کے کسی کو خبر نہیں اس کی، مقام رحمت عالم کی انتہا کیا ہے، مقام رحمت عالم کی انتہا کیا ہے، فضائے نعت میں اس نور کے سوا کیا ہے، جو بوئے عشق نہ ہو نعت مصطفیٰ کیا ہے، اور تمہارے ہونے سے ہونا ہے وگرنہ کچھ بھی نہیں، میرے وجود و عدم کا یہ معاملہ کیا ہے، اور یہ سلسلہ ہے مسلسل سواد اعظم کا، یہ سلسلہ ہے مسلسل سواد اعظم کا، حسن حسین علی ذات فاطمہ کیا ہے، حسن حسین علی ذات فاطمہ کیا ہے، اور خدا کی ذات کا عرفاں ہوا تو ان سے ہوا، خدا کی ذات کا عرفاں ہوا تو ان سے ہوا، وگرنہ کس کو خبر ہوتی پھر خدا کیا ہے، وگرنہ کس کو خبر ہوتی پھر خدا کیا ہے، اور ذرا سی خاک قدم اڑ کے پڑ گئی ہوگی، ذرا سی خاک قدم اڑ کے پڑ گئی ہوگی، وگرنہ بندے ناکارہ یہ ضیا کیا ہے، وگرنہ بندے ناکارہ یہ ضیا کیا ہے۔ حضرات محترم، آج کل تو جلسوں والوں کا یہ حال ہو گیا کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کس طریقے کی تقریر چاہتے ہیں، حالانکہ مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والے جو اصل گھر والے ہوتے سب اصل نہیں ہوتے، کچھ ہی ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں وہ کسی کے اندر نہیں آتے، کسی کے تابع نہیں آتے۔ ارے جو غوث کا بیٹا ہو وہ کس کے پیچھے چلے گا؟ آج تو تاریخ شاہد ہے پیارے کہ جو بھی ہے اس بھدرک میں جو وفادار ہیں وہ غوث کے بیٹا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم۔ تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ در ملا جو اصلی بھی ہے اور نسلی بھی ہے، تم اس در کے ماننے اور چاہنے والے، جس کے پاس سارا کا سارا پیور مال ہے، اسی میں کوئی مکس اپ ہی نہیں،
دوستوں اور بزرگوں، آج کل جلسوں میں یہ حال ہو گیا ہے کہ کسی سے بھی کوئی بھی پوچھے کس طریقے کی تقریر چاہتے ہیں تو بولتا حضرت زوردار، دھماکے دار. لیکن میں کہتا ہوں آج زوردار تقریر کی ضرورت نہیں بلکہ سمجھدار تقریر کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری اور تمہاری اصلاح ہو سکے، ہمارے علم میں کچھ اضافہ ہو سکے، کچھ تم میسج پا سکے. تو دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ اس کے بعد ایک فصیح و بلیغ تقریر حضرت سے سماعت کریں گے. میں تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں ابھی پیچ کا جائزہ لینے کے لیے آیا، اصل بیٹنگ حضرت کو کرنی ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق چند باتیں بہت تیزی کے ساتھ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں آنے کا ذکر کر رہا ہے، تشریف لانے کا تذکرہ کر رہا ہے. تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس، لیکن ابھی تک آنے والی چیز، آنے والی ذات کا کوئی تذکرہ نہیں. بظاہر یہ ہوتا ہے کہ آج اس محفل میں جناب فلاں صاحب لکھنؤ سے تشریف لا رہے ہیں. اس میں کیا ہوا کہ پہلے آنے والی ذات، آنے والی چیز کا علم ہوا، پھر اس کے بعد اس کے مقام، اس کے پتے کا ذکر ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں من اللہ پہلے لا کر ہمیں آگاہ کر رہا ہے، ہمیں خبردار کر رہا ہے، ہمیں ہوشیار کر رہا ہے کہ یہ جو آنے والا آ رہا ہے وہ کسی دنیاوی بادشاہ کے دربار سے نہیں آ رہا ہے. یہ آنے والا جو آ رہا ہے کسی راجہ اور مہاراجہ کے محل سے نہیں آ رہا ہے. یہ آنے والا جو آ رہا ہے کسی ملک سے نہیں آ رہا ہے، کسی خطے سے نہیں آ رہا ہے، کسی شہر سے نہیں آ رہا ہے، کسی گاؤں سے نہیں آ رہا ہے، بلکہ یہ آنے والا جو آ رہا ہے وہ رب کی طرف سے آ رہا ہے، رب کی جانب سے. اتنی بات سمجھ گئے تو آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اس آنے والے کی عظمت کو دل میں بٹھایا، پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. نور آنے والا، نور آنے والا. مولا یہ جو نور آ رہا ہے کیا تنہا آ رہا ہے، اکیلے آ رہا ہے، یا ساتھ میں بھی کچھ لے کر آ رہا؟ آپ ادھر توجہ فرمائیں. یہ جو نور آ رہا ہے مولا کیا تنہا آ رہا ہے، یا اکیلے آ رہا ہے، یا کچھ لے کر آ رہا ہے؟ تو اس کا جواب اس آیت کریمہ میں آگے ملتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ جو نور آ رہا ہے تنہا نہیں آ رہا ہے، اکیلے نہیں آ رہا ہے، بلکہ اپنے ساتھ کتاب مبین لے کر آ رہا ہے، روشن کتاب لے کر آ رہا ہے. وہ کتاب لے کر آ رہا ہے جس کتاب کو پڑھنا بھی عبادت ہوگا، جس کتاب کو سننا بھی عبادت ہوگا، جس کتاب کو دیکھنا بھی عبادت ہوگا. حق تو یہ ہے کہ جس کتاب کو چومنا بھی عبادت ہے. وہ کتاب لے کر آ رہا ہے. تبھی تو فاضل بریلوی نے کہا نا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مجاہد ملت. تو ہے اے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نور آ گیا، نور آ گیا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرکار کس سے مخاطب تھے، کس سے خطاب فرما رہے تھے؟ بظاہر اس وقت تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت موجود تھی. سرکار نے کہا قد جاکم، ان تک بھی پہنچ گئے. صحابہ نے تابعین سے کہا قد جاکم،
ان تک بھی پہنچ گیا. واہ. تابعین نے تابعین سے کہا قد جاءکم، ان تک بھی پہنچ گیا. تابعین نے اولیاء صالحین سے کہا قد جاءکم، ان تک بھی پہنچ گیا. غوث اعظم سے کہا گیا قد جاءکم، ان تک بھی پہنچ گیا. خواجہ ہند الولی سے کہا گیا قد جاءکم، ان تک بھی پہنچ گیا. بابا قطب الدین سے کہا گیا قد جاءکم، ان تک بھی پہنچ گیا. بابا فرید الدین سے کہا گیا قد جاءکم، ان تک بھی پہنچ گیا. حضرت سرکار سیدنا پاک سے کہا گیا قد جاءکم، ان تک بھی پہنچ گیا. نسیم سرکار سے بھی کہا گیا قد جاءکم، ان تک بھی پہنچ گیا. حد تو یہ ہے کہ ہمیں اور تمہیں بھی کہا گیا قد جاءکم، ہم تک بھی پہنچ گئے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہم تک بھی پہنچ گیا. اور یہ قد جاءکم کی صدائیں صبح قیامت تک اس جہان رنگ و بو میں گونجتی رہی. بے شک بے شک، سبحان اللہ. نور آ گیا، نور آ گیا. مولا کون نور آیا، کون نور آیا. اور اس میں ایک اور نقطہ نکلتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نور کہہ کر ہمیں آگاہ کر دیا، ہوشیار کر دیا، خبردار کر دیا کہ اسے ہرگز اپنی طرح مت سمجھنا. یہ تمہارے جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو نور ہے. واہ. یہ تو خیر بشر ہے، بے مثل بشر ہے. یہ تو نور علی نور ہے. یہ وہ نور ہے کہ جس نور کے صدقے حضرت آدم کو نور عطا کیا گیا ہے. یہ وہ نور ہے جس نور کے صدقے حضرت اسحاق کو نور عطا کیا گیا ہے. یہ وہ نور ہے جس نور کے صدقے حضرت سلیمان کو نور عطا کیا گیا ہے. یہ وہ نور ہے جس نور کے صدقے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن گئے ہیں. یہ وہ نور ہے جس نور کے صدقے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بن گئے ہیں. یہ وہ نور ہے جس نور کے صدقے حضرت عیسیٰ روح اللہ بن گئے ہیں. یہی وہ نور ہے جس نور کے صدقے چاند کو چاندنی ملی ہے. یہ وہی نور ہے جس نور کے صدقے سورج کو روشنی ملی ہے. یہ وہی نور ہے جس نور کے صدقے زمین و آسمان بنایا گیا ہے. یہ وہی نور ہے جس نور کے صدقے فرشتے کی ایک مقدس جماعت پیدا کی گئی ہے. یہ وہی نور ہے جس نور کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے 18,000 عالم پیدا کر دیا. تبھی تو والد بزرگوار کہتے ہیں کہ سدرا پہ نہیں ہے، کہ سرے طور نہیں ہے. سرکار دو عالم کا کہاں نور نہیں ہے. وہ دل نہیں، پتھر سے بھی بدتر ہے یقیناً آقا کی محبت سے جو معمور نہیں ہے. آقا کی محبت سے جو معمور نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا کی محبت سے جو معمول نہیں ہے. اور ایک عاشق رسول کہتا ہے، جو دیوانہ ہوتا ہے نا، جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جنت تو ہے جنت، وہ بہت خوب ہے، لیکن جنت تو ہے جنت، وہ بہت خوب ہے، لیکن سرکار نہ ہو تو مجھے منظور نہیں ہے. سرکار نہ ہو تو مجھے منظور نہیں. یہ وہ نور ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس نور کے متعلق امام قسطلانی علیہ رحمت و رضوان اپنے مشہور زمانہ کتاب مواہب اللدنیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر فرمایا اے آدم اپنے سر کو اٹھاؤ. حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے سر کو اٹھایا تو انہوں نے عرش کے پردوں میں ایک نور دیکھا. فرمایا مولا یہ نور کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے آدم یہ ایک نبی کا نور ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہوگا، اور اس کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہیں پر بس نہیں کیا، آگے فرمایا اے آدم یہ نور اگر نہیں ہوتا تو نہ ہی میں تمہیں پیدا کرتا، نہ ہی زمین و آسمان کو پیدا کرتا. یہ وہ نور ہے پیارے. اسی نور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جبریل امین جلوہ گر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا اے جبریل
تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا ہے مالک و مولا مجھے اس کا صحیح اندازہ تو نہیں، مجھے اس کا صحیح علم تو نہیں، لیکن مجھے بس اتنا یاد ہے کہ چوتھے حجاب میں 70 سال میں ایک مرتبہ ایک نور روشن ہوتا تھا، میں نے اس نور کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو سرکار جب جبریل امین کا یہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، اے جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے، وہ نور کوئی اور نہیں بلکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ اس نور والے کہ نورانی گھر سے غلامی کا رشتہ رکھتے ہیں، دم بھرتے ہیں کہ ہم اور آپ پنجتن پاک کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ عید میلاد النبی سنت الہیہ اللہ کی سنت ہے۔ جو لوگ عید میلاد النبی کی بزم سجاتے ہیں گویا وہ اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں عید میلاد النبی کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،